جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک سب کو تندرستی سے عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ انتشار کا آنا اور نہ آنا اس حوالے سے بتا دیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں جی کہ انتشار کا آنا اور یہ نہ آنا، یہ مرد کے عضو خاص کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں بہت سے عوامل جو ہیں ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ کسی بھی چیز کا آرڈر جو ہے وہ دماغ دیتا ہے۔ تمام تر جو احساسات ہیں وہ ہمارے دماغ کے ذمے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو نیرو سسٹم ہماری پوری باڈی کے اندر ہے اس کے ذمے ہے۔ یعنی تمام تر جو حصے ہیں، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، یہ ساری کی ساری کیا ہیں جی؟ دماغ کے ذمے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائی دیکھیں کہ اگر تو بالکل اس طرف رجحان ہی نہیں جاتا تو پھر تو دماغی پرابلم ہے، اعصاب کی سوزش ہے، اعصاب کی کمزوری ہے، اعصابی مزاج ہے۔ تو اس میں دو صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت ہوگا ذکاوت حس، یعنی بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انتشار ہونا لیکن نامکمل ہونا، یہ اعصابی مرض ہے۔ اس طرح سے میرے بھائی دوسری چیز کہ اس طرف رجحان ہی نہ جانا۔ کسی بھی مرد کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا پھر اعصابی مریض ہوتے ہیں، خدا نہ خاصہ اعصابی فالج کے، لکوے کے، یا پھر اعصابی کمزوری کے جو مریض ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمارا دل ہی نہیں چاہتا اس معاملے میں۔ تو کیا پرابلم ہے؟ اعصابی کمزوری ہے جی۔ نمبر 2، تمام تر جو حرکات ہیں وہ ہمارا جو مسکولر سسٹم ہے اس کے ذمے ہیں، مسلز کے ذمے ہیں۔ تو اگر انتشار کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا تو پھر جی اعصابی کمزوری ہے۔ اگر وہ ذہن تو جاتا ہے لیکن تناؤ اچھی طرح سے نہیں ہوتا تو پھر جسم میں سردی کی زیادتی ہے، یہاں پہ سوداویت کی زیادتی ہے جو کہ غیر طبعی ہے، کیونکہ طبعی سودا تو سونا ہوتا ہے مرد کے لیے۔ اب کیا کریں؟ اس کا مزاج جو ہے اس کو گرم کر دیں تو وہ جو انتشار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور نفس جو ہے اس کی لمبائی بھی نارمل ہو جائے گی۔ یعنی انتشار کے دوران نفس جو ہے وہ ڈھیلا رہتا ہے، لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن نفس ڈھیلا ہے، تو وہ گرمی کی کمی ہے جی، سردی کی زیادتی ہے، صداع جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور وہ غیر طبعی ہو گیا ہے۔ اب ایک تیسری حالت ہوتی ہے میرے بھائی کہ اگر کسی بندے کو انتشار میں بھی کمی ہو اور ٹائمنگ کا بھی پرابلم ہو تو اس بندے کا مزاج ریائی ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں اور پوری جسم میں ریا دوڑ رہی ہوتی ہے، تو اس بندے کا بھی انتشار نامکمل ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کو ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے۔ اب اس کا ریا کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی باڈی ٹھیک ہوگی، جسم کے اندر ریا نارمل ہوگا، تو ایک تو اس کا انتشار کامل ہو جائے گا، نفس کی لمبائی جو ہے وہ پورا اکڑاؤ کے بعد پوری ہو جائے گی، اور دوسرا اس بندے کا جو ٹائمنگ کا ایشو آ رہا تھا، ٹائم کم لگ رہا تھا، وہ بھی انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ پہلی چیز
کہ یا تو بار بار ذہن اسی طرف چلے جانا، کپڑا ٹچ کر گیا یا کسی کو دیکھ لیا یا کچھ بھی ایسا تو فوراً سے انتشار ہو جانا، یہ بھی آپ کا ذہنی پرابلم ہے، دماغی پرابلم ہے۔ دوسرا، اس طرف رجحان ہی نہ ہونا، یہ بھی اعصابی کمزوری ہے۔ تو لہذا یہ کنفرم کر لیں کہ یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہے، مطلب سگنل کا ہی چلے جانا۔ اگر اس کے اکڑاؤ میں پرابلم ہے، اس کی سختی میں پرابلم ہے، تو یہ سردی کی پرابلم ہے، یعنی اس کی لینتھ پوری اگر نہیں ہو رہی، تناؤ پورا نہیں ہو رہا، سگنل آ رہے ہیں لیکن تناؤ پورا نہیں ہو رہا، تو پھر کیا جسم میں سردی ہے، اس کو خشک گرم یا گرم تھوڑا سا کر دیں تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا تناؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرا، تناؤ کچھ بہتر ہے لیکن ٹائمنگ بل کچھ نہیں ہے، تو وہ ریائی مزاج ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس نے سوال کیا تھا کہ انتشار کا ہونا اور نہ ہونا کیا چیز ہے۔ انتشار ہوتا ہے جی جب آپ کو اگر سگنل کا پرابلم ہے تو دماغ کی وجہ سے ناکام ہوگا، زیادہ آ رہا ہے تو پھر اعصابی تحریک ہے۔ اگر مکمل طور پر سختی نہیں ہے تو پھر سردی کی زیادتی ہے۔ اگر سختی ہے لیکن تناؤ جو ہے وہ ہوتا ہے اور جلدی سے تناؤ ختم بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ آدھے منٹ بعد، تو پھر ریائی مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ سمجھ آ گیا ہوگا میرا خیال ہے، اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ سر میرے سے رابطہ کریں۔ اچھا، یہاں پہ چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تو آپ کا یہ والا پرابلم جو تناؤ کا ہے یہ بالکل سگنل ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے جی عام سفوف مغلظ، جس کا مزاج سرد خشک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لونگ، دار چینی، جوتری اور ازراکی والا جو نسخہ میں نے بتایا ہوا وہ والا، انتشار بھی کھل کے آئے گا، سگنل بھی پورے ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اکڑاؤ پورا نہیں ہے، سگنل ٹھیک ہے، تو پھر صرف ازراکی والا نسخہ، لونگ، دار چینی، جوتری اور اس میں کشتہ ازراکی مدبر، تو یہ آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر گیسز یا تبخیر کا مسئلہ ہے، ٹائمنگ کا ایشو ہے، تو پھر جوار شاہی کا استعمال کریں، صبح دوپہر شام 1 چمچ جوار شاہی، اور اس کے ساتھ لبوب کبیر کا استعمال کریں۔ لبوب کبیر انتہائی کم مقدار میں کھانا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر کھانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ بیمان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔